کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی سرکار قدم جے رکھیا ہو گئی لکھاں دی واہ حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا ہے واہ حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا ہے تیرا ہر دکھ تے غم ختم ہو گیا ہے تینو ملیا ہے سب صدقہ سرکار دا سوہنے مدنی مٹھن آقا من ٹھار دا رب دے سوہنے سجن مٹھڑے دلدار دا جڑا عادی امت گناہگار دا کیٹا لٹے خزانہ خدا پاک دا لے کے جھولی دے وچ سائیں لو لاک دا اتنی قسمت عنایت نہ کیتی ہو سی آرزوواں محبت نہ کیتی ہو سی مصطفیٰ دی زیارت نہ کیتی ہو سی تیری اکھیاں عبادت نہ کیتی ہو سی اتنی قسمت عنایت نہ کیتی ہو سی آرزوواں محبت نہ کیتی ہو سی مصطفیٰ دی زیارت نہ کیتی ہو سی تیری اکھیاں عبادت نہ کیتی ہو سی کتنا منظر تلاوت دا پیارا ہو سی چہرہ مصطفیٰ دا سپارہ ہو سی آمنہ مائی بولی سی اے سادیا کنجی کن والی اللہ تم لے سادیا اور کی چاہی رہی کچھ تے کہہ سادیا مانگ لے تم ہون چوپ نہ رہ سادیا آنکھیں دائی میں قسمت جگائی بیٹھی ہاں ساری دھرتی دا جانن میں چاہی بیٹھی آنکھیں دائی میں قسمت جگائی بیٹھی ہاں ساری دھرتی دا جانن میں چاہی بیٹھی ہاں ڈاچی اتے جدو شاہ سوار آ گیا او دی ڈھلتی عمر تے نکھار آ گیا حلیمہ دے دل وچ قرار آ گیا جدے گھر اللہ سونے دا یار آ گیا حلیمہ دے دل وچ قرار آ گیا جدے گھر اللہ سونے دا یار آ گیا جھولا کرنا دا قدسی جھلیندے حسن پکھا جبریل ورگے جھلیندے حسن چاند کھڈاونا ہوئے جدا بچپن دے وچ شیر اجل چراون لڑکپن دے وچ جھاڑو دیون ملائک مسکن دے وچ ہے بہار آج حلیمہ دے گلشن دے وچ انہوں ڈیوا بھی بالن دی کوئی لوڑ نہیں آج حلیمہ دا جا کتے کوئی جوڑ نہیں انہوں ڈیوا بھی بالن دی کوئی لوڑ نہیں آج حلیمہ دا جاگو تے کوئی جوڑ نہیں ہو کے دائی کے جرت کریندی ہو سی کمری والے دا منہ میں چومیندی ہو سی نال سینے دے سوڑے نو لیندی ہو سی گودی وچوں محمد کھڑیندی ہو سی نہ امیران دیئے نہ غریبان دیئے گل خضر ساری چنگیاں نصیبان حضرات گرامی قدر اتنا زیادہ عرصہ نہیں گزرا ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے اگرچہ چند سال ہو گئے ہیں کہ ایک عظیم ہستی ایک عظیم علمی شخصیت سے ہمارا گاؤں محروم ہو گیا اور اس رات آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ پاس بیٹھا رو رہا تھا اور وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ آج اسے وہ واقعہ بھی یاد نہیں اور اتنا عظیم سانحہ بھی اسے یاد نہیں اور اس تھوڑے سے عرصہ میں اللہ نے اتنا کرم کیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی نگاہ کرم ہوئی کہ اس بچے کو اس نے اپنا آج لڑکپن اپنی جوانی سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھا ہے اور وہ نفرتوں کا قاتل ہے محبتوں کا پرچار کرنے والا ہے اور محبت کا علم اٹھائے آج آپ کے سامنے میں انہیں دعوت دے رہا ہوں جگر گوشہ حافظ غلام حسن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ جناب حافظ نئی صاحب کے مختصر سے وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندہ سرکار بن پھر کر خدا کی بندگی بندہ سرکار بن پھر کر خدا کی بندگی ورنہ اے بندے خدا کی بندگی اچھی نہیں اور ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. معزز و محتشم علماء کرام بزرگ و دوستو آج کی ہماری یہ پر رونق محفل
محمد امجد صاحب ان کے سالانہ ان کی یاد میں ان کے اصحال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف 10 منٹ میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ حکم ہے کہ اٹل حقیقت ہے کہ زندگی کے مراحل سے گزرنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو بچپن کی زندگی، اس کے بعد جب انسان بچپن کی زندگی میں آتا ہے، پھر لڑکپن کی رعنائیوں کو دیکھتا ہے، پھر جوانی کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے اور پھر اپنے خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن میرے خدا کا نظام بڑا عجیب ہے، وہ اس نے ایک آزمائش کا نظام جو ہے وہ نافذ کر رکھا ہے۔ وہ کسی کو تو بچپنے میں ہی اپنے پاس بلا کے اس کے والدین کا امتحان لیا کرتا ہے، کسی کو لڑکپن کی عمر میں اپنے وصال سے جو ہے وہ اس کو نوازتا ہے، کسی کو نوجوانی میں وہ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور کوئی ہے جو بزرگ ہو کے پھر اپنی زندگی جو ہے وہ سنوار کے پھر آگے جاتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا دوسرے پارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ لوگوں ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی یہ آزمائش تم پہ خوف طاری کر کے ہوتی ہے، کبھی یہ آزمائش تم پہ بھوک طاری کر کے ہوتی ہے، کبھی تم سے تمہارا مال چھین کے تمہیں آزماتے ہیں، کبھی نقص انفس سے تمہیں آزماتے ہیں۔ اور یہاں کی جو آزمائش ان کو پیش آئی ہے وہ نقص انفس کی ہے، یعنی ہم نفوس کو چھین لیتے ہیں، نفوس کو لے لیتے ہیں، ہم نوجوانوں کی نوجوانیاں چھین کے آزماتے ہیں، ہم لڑکپنوں کا شباب چھین کے آزماتے ہیں، ہم بچپنے کا بھون چھین کے آزماتے ہیں، ہم بزرگوں کی بزرگی چھین کے آزماتے ہیں، یعنی ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے سے آدمی سے اس کی زندگی کو لے کے آزماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آزمائش کا ایک نظام ہے، زندگی کا یہ سفر اور اللہ کی رضا کی منزل کو طے کرنا آسان نہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی پیاری بات کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ راہ وفا، آپ اسے راہ وفا کہتے ہیں کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کو گزار کے پھر اس کے ساتھ وصال کرنا، یہ سارا راہ وفا ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم۔ اور پھر فرمایا کہ راہ وفا میں تنہا نکلو یا پھر ان کے ساتھ چلو جن کی ٹھوکر راہ دکھلائے، راہ میں ٹھوکر کھائے۔ تو زندگی کے یہ سارے مرحلے یہ ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش سے دوچار کیا کہ محمد امجد صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے۔ تو جو اولاد ہوتی ہے یہ اپنے والدین کے لیے چاند ہوا کرتی ہے، اولاد تو چلی جاتی ہے لیکن والدین اور جن کے لیے وہ چاند ہوا کرتا ہے وہ پکارتے رہ جاتے ہیں کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، ایک کمی ہے تو میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ تو اپنے چاند کو پکارتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان صاحب خانہ کو کہ کوئی اس آزمائش پہ رو کے اس آزمائش کو پورا کرتا ہے، اس کی تکمیل کرتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے اس آزمائش سے گزرتا ہے۔ لیکن میں ہزاروں سلام کرتا ہوں
صاحب خانہ کو کہ انہوں نے اس آزمائش پہ صبر کرتے ہوئے اس آزمائش کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے نام کر دیا ہے، آقا کی حمد و ثنا کے نام کر دیا ہے. تو یہ ایسا کسی کو یاد کرنا اور کسی کو ایسا ثواب پہنچانا یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو وہ تو چلے گئے، آج ہم ان کی یادیں لیے بیٹھے ہیں. تو آج کے اس موقع پہ مختصر سی نشست میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں وہ تو چلے گئے، سوچو ایک دن ہم نے بھی جانا ہے. وہ تو اپنی زندگی سدھار گئے، ایک دن ہم نے بھی اسی رستے پہ اسی قبر میں جانا ہے. حضور نے فرمایا لوگوں وہ قبر تمہیں دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، کیا تم بھی اسے یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آدمی کی، ہر آدمی کی قبر 70 مرتبہ دن میں اسے یاد کرتی ہے. تو آؤ ہر کوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے جانا ہے. آؤ اپنی زندگی کو یاد کرو، اپنے میں اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم بھی اندھیری قبر میں ہوں گے. وہ اندھیری قبر جو 70 مرتبہ آدمی کو یاد کرتی ہے اور پکار کے کہتی ہے کہ آنے والے میں اندھیری قبر ہوں، اب یا تو اپنے برے اعمال سے میرے اندھیرے میں مزید اضافہ کر دے، یا آپ اپنی نیکیاں لے کے آ، اپنا عشق و محبت لے کے آ، اپنی جوانی کے اندر کی اپنی آہوزاری کی عبادتیں لے کے آ اور میری اندھیروں کو ختم کر کے مجھے روشنیاں بخش دے. یہ میں نہیں کہتا. آؤ ایک طریقہ میں بھی بتاتا ہوں اس اندھیری قبر کو روشن کرنے کا. ایک طریقہ آج ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نمازیں بھی قبر کو روشن کیا کرتی ہیں، ذکر و اذکار بھی قبر کو روشن کیا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی زندگی کو سنوار دیتا ہے، جہاد بھی زندگی کے سارے نشیب و فراز کو سنوار کے رکھ دیتا ہے. لیکن آؤ ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ اگر اس طریقے کو اور اس نسخے کو آزما لیا جائے، نمازیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے دامن میں آ جاتا ہے. ایک طریقہ وہ بھی ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ لوگوں آؤ اگر اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر اس رہ کے نیک اعمال کر کے اس اندھیری قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو، اور اس کے اندر زندگی جو تمہاری اس کے اندر وقت ہے اس کو روشنیوں میں گزارنا چاہتے ہو اور جنت کے دروازے سے غذا پانا چاہتے ہو، تو آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا دامن تھام لو تو قبر روشن ہو جائے گی. یہ بات صرف میں نہیں کرتا، کھڑی کی وادیوں میں رہنے والا ایک عاشق بھی پکار کے کہتا ہے کہ لوگی مینو آن ڈرا دے کہ رات قبر دی کالی، میں سنیا اوتھے اس نے آنا جدے موٹے کملی کالی. وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں آؤ اگر اس اندھیری قبر کو روشن کر کے اس نبی میرے آقا کے سنہری مخڑے کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ آج ان کی یاد میں ذکر زندگی بسر کر لو، تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی. تو یہی آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں آؤ حضور کی محبتوں کو اپنے دل میں سمیٹ لو کہ جس دن ہم سب اس دنیا سے جائیں تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہوں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ بس یہی ایک تصور رکھ لو کہ وہ رات اندھیری ہے، وہ قبر اندھیری ہے، اندھیری رات کی طرح ہے، وہ شب تاریک کی طرح ہے. ہم نے اس شب تاریک کو سحر کرنا ہے، بس اس شب تاریک کو سحر کرنے کے لیے چراغ ایک ہی ہے، وہ چراغ عشق مصطفی ہے. حضور کے عشق کو اپنے دامنوں میں سمیٹ لو. اب دیکھنا یہ ہے مختصر سے وقت میں کہ عشق کیا ہے. تو ہمارے عشق کی بڑی تعریفات ہیں، ہر ایک مفسر نے الگ الگ تعریف کی ہے. میں آپ کو صرف ایک عشق کی تعریف بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بیرا شریف کے فاضل ہیں، دوست ہیں، رضا الدین صدیقی ان کا نام ہے، زاویہ پبلیکیشنر لاہور میں آج کل ہیں، وہ بڑے ہی عاشق رسول ہیں، نعتیں بھی لکھتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک کتاب میں عشق کی تعریف کی ہے پمفلٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ آدمی پہلے کسی شے کو دیکھتا ہے،
بولی آدمی پہلے کسی شے کو دیکھتا ہے، یا تو شے اسے بری لگتی ہے یا وہ شے اسے اچھی لگتی ہے۔ اگر کوئی شے آدمی کو بری لگے تو آدمی کے اندر اس سے نفرت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ نفرت کا مادہ، اس سے آدمی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر کوئی شے آدمی کو اچھی لگے تو سب سے پہلے آدمی اس شے کو پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلے آدمی کسی شے کو پسند کرتا ہے اگر اچھی لگے، پھر جب اس کی پسندیدگی میں شدت آتی ہے، اس کی پسندیدگی میں زیادتی آتی ہے، تو اس کی کوئی پسند جب اس میں شدت آ جائے وہ پسند رغبت بن جاتی ہے۔ وہ پسند کیا بن جاتی ہے؟ رغبت بن جاتی ہے، یعنی آدمی کو اس کی طرف مزید رغبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس رغبت میں شدت پیدا ہوتی ہے، اس رغبت میں زیادتی آتی ہے، وہ رغبت جب بڑھتی ہے تو رغبت محبت بن جاتی ہے، رغبت محبت بنتی ہے۔ پہلے پسند کرتا ہے آدمی، جب آدمی کی پسند میں زیادتی آتی ہے، جب آدمی کی پسند میں شدت آتی ہے، وہ پسند رغبت بن جاتی ہے۔ پھر جب آدمی کی رغبت میں شدت آتی ہے وہ رغبت محبت بن جاتی ہے، اور جب آدمی کی محبتوں میں زیادتی آتی ہے، جب آدمی کی محبتوں میں جوش آتا ہے، جب آدمی کی محبتوں میں شدت آتی ہے تو وہ محبت عشق بن جاتی ہے، پھر وہ عشق کا رنگ دھار لیتی ہے۔ تو جب کوئی آدمی عشق کے مقام پر پہنچ جائے تو پھر اس کی ساری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بس ایک آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، اور اس آنکھ کے سامنے ہر وقت دیدار محبوب ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے۔ تو لوگوں، میرے دوستوں، بزرگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آئیے پسند اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت محبت کو پیدا کریں، نسبت عشق کو پیدا کریں۔ یہ بڑی اونچی بات ہے۔ اگر کسی فلسفی کے سے پوچھیں، ہر آدمی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، کسی فلسفی سے پوچھیں کہ اے فلسفی بتا ہم کس سے عشق کریں، ہماری منزل کیا؟ ہماری منزل ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ کیا منزل ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے۔ جو اس منزل تک پہنچ گیا اس کی قبر روشن ہو گئی۔ میں اس نقطہ نظر سے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم ہر شخص سے پوچھتے ہیں کہ اے شخص تو بتا ہم کس سے محبت کریں۔ کسی فلسفی سے پوچھیں، اے فلسفی تو بتا عشق کس سے کیا جائے۔ فلسفی کہتا ہے اشیاء کی حقیقتوں سے عشق کرو۔ ہم سائنسدان سے پوچھتے ہیں، اے سائنسدان بتا عشق کس سے کیا جائے۔ سائنسدان کہتا ہے لوگوں آؤ ایٹموں سے عشق کرو، سائنس سے عشق کرو۔ ہم کسی طبیب سے پوچھتے ہیں کہ اے طبیب تو بتا کس سے عشق کیا جائے۔ وہ کہتا ہے لوگوں خدمت خلق سے عشق کرو۔ سب سے پوچھ کے بالآخر ہم اس سے پوچھتے ہیں جس نے سب کو پیدا کیا ہے کہ اے رب ذوالجلال ہم نے سب سے پوچھ لیا، ہر کوئی اپنی رٹ لگاتا ہے، اے خدا تو بتا ہم کس سے عشق کریں، ہم کس سے محبت کریں، ہم کس سے عشق کا ناطہ اور رشتہ استوار کریں۔ تو میرا رب ہم سب کا خدا ہم کو پکار کے کہتا ہے کہ اے لوگوں میں بتاتا ہوں آؤ کس سے عشق کرو۔ تم نہ تو اشیاء کی حقیقتوں سے عشق کرو، تم نہ تو کسی اور چیز سے عشق کرو۔ لوگوں آؤ عشق کرنا ہے تو اس سے عشق کرو، محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کرو جس سے میں رب ہو کے نہیں محبت کرتا۔ محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کرو جس سے میں رب ہو کے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ ذات کون ہے؟ ہم نے اللہ سے کہا یا رب ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری رضا کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ رشتہ محبت استوار کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے عشق کرنا چاہتے ہیں، ہم تیرے نور سے فیض پانا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کر کے تیرے اس جنتوں میں آنا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار کے اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے لوگوں مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میری محبتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، میرا عشق حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر مجھے راضی کر کے جنتیں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو لوگوں آؤ راستہ میں بتاتا ہوں،
طریقہ میں بتاتا ہوں. قرآن کے 3 پارے میں میرا رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، آپ ان کو فرما دیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ میرے نور سے فیض پانا چاہتے ہیں، اگر یہ مجھ سے لا لگانا چاہتے ہیں، اگر مجھے راضی کر کے میری جنتوں میں آنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، ان کو بتا دے اے محبوب تیری اتباع کریں، تیرے دامن سے وابستہ ہو جائیں، تجھے جو ہے وہ اپنا محبوب مان لیں. جب تجھ سے محبت کریں گے یحببکم اللہ، میں بھی ان سے محبت کرنے لگ جاؤں. یہ طریقہ بتا دیا کہ لوگوں آؤ میرے مصطفیٰ کا دامن تھام لو، میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. اگر گناہ ہو جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ارے جدھر سے آؤ گے، اگر گناہ کر کے آؤ گے پھر بھی میرے حبیب کے دربار پہ آنا پڑے گا. اگر عشق کی منزلوں کو طے کر کے آؤ گے پھر بھی میرے حبیب کے دربار پہ آنا پڑے گا. جتنے رستوں سے آ جاؤ پہلے حاضری میرے حبیب کے دربار پہ دو گے، تب میری بارگاہ میں قبولیت ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں آؤ، اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آؤ در مصطفیٰ پہ حاضری دے لیں، حضور سے عشق کر لیں، خدا خود بخود راضی ہو جائے گا. یہی طریقہ ہمیں خدا نے بتایا ہے. تو آج کی اس مختصر سی نشست میں یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ بزرگوں اور دوستوں، باقی لوگ چلے گئے، ہم نے اپنی اس اندھیری قبر میں جانا ہے. تو آئیے اور کچھ ہو نہ ہو حضور کی محبت کو تھام لیں، حضور کی محبتوں کا دامن تھام لیں، حضور سے رشتہ محبت استوار کر لیں، خود بخود اندھیری قبر روشن ہو جائے گی. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جس کو حضور سے محبت ہو جائے پھر نمازیں خود بخود پڑھے گا، پھر روزے خود بخود رکھے گا. پھر وہ جو آدمی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور نمازی بھی نہ ہو، پھر وہ شخص جو ہے اس کا دعویٰ محبت کا سچا نہیں، بلکہ حضور سے جس کو محبت ہوگی پھر وہ حضور کی اطاعت بھی کرے گا. جب محبت میں اطاعت ضروری ہے تو سب کچھ سمجھ جائے گا. ہم نمازی بھی بن جائیں گے، ہم سارا ہمارا کاروبار حیات ٹھیک ہو جائے گا اگر حضور سے محبت کا دامن جو ہے وہ ہم استوار کر لیں. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی محبتوں کے ساتھ جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ہمیں پکار پکار کے کہہ رہی ہو. اور ادھر جب ہم اللہ ہماری جان نکلنے کو ہو تو اگر ہم محبت کرنے والے ہوں گے تو آسمان سے ندا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ، پھر ہم نفس مطمئنہ بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح معنوں میں حضور کی محبت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.